لیکن قرآن مجید کی جب تلاوت کیا کرو تو تمہارے دل افسردہ ہوں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تمہاری آنکھیں نم ہوں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تم ایسا محسوس کرو کہ گویا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو ایسا سوچا کرو۔ صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، جس طریقے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے، تو ہمارے دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اب اس زنگ کو کیسے صاف کریں، اپنے دل کو کیسے صاف کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے دل کو صاف فرما دے گا، تمہارے دلوں کے زنگ کو دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قرآن مجید کے اندر وہ خوف ہے، قرآن مجید کے الفاظوں میں وہ حدت ہے اور وہ شدت ہے قرآن مجید کے الفاظوں میں کہ بڑے سخت دلوں کو بھی یہ نرم کر دیتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم یہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے، میں دوڑتا ہوا مسجد نبوی کے اندر جاتا ہوں اور حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہا کہ اللہ کا جو عذاب ہے اس کو واقع ہونا ہے اور اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا، اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اللہ کا عذاب میری طرف بڑھ رہا ہے اور میں دوڑتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ مجھے مشرف اسلام فرمائے، مجھے کلمہ توحید پڑھائے۔ تو حضور نے انہیں کلمہ توحید پڑھایا اور دائرہ اسلام میں وہ آ گئے اور اسلام سے مشرف ہو گئے۔ تو قرآن مجید تو وہ شدت اور حدت والی کتاب ہے کہ جس کے دل زنگوں سے، جس کے دل جو ہے سخت ہو گئے ہیں، اس کی تلاوت سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے اور پھر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے میں کسی کے یہاں مہمان ٹھہرا، لیکن جہاں اس نے مجھے سلانے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا جہاں قرآن مجید رکھا ہو اور وہاں میں پیر پھیلا کر سو جاؤں۔ میں نے مکان مالک کو آواز دی، کہا میرا انتظام کہیں اور کرتے۔ کہا تکلیف کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جہاں اللہ کا کلام رکھا ہو وہاں میں آرام کروں اور اپنی ٹانگیں پھیلا کر سو جاؤں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ڈرتا ہوں اللہ کے خوف سے، خوف کھاتا ہوں اس کی ذات سے۔ تو محمود غزنوی کے انتقال کے بعد جب کسی شخص سے ملاقات ہوئی تو آپ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ محمود کیسی گزری؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ محمود ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، وجہ کہ تم نے ہمارے مقدس کلام کا ادب کیا، اس ادا کی وجہ سے، کہا اس ادا کی وجہ سے ہم تمہیں جنت الفردوس کی نعمت سے نواز دیتے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اور مقرب بندے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں، وہ بڑے انعام اور اکرام سے نوازے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا وہ ادب ہے۔ قرآن مجید اگر تلاوت بھی نہیں کرنا آتی ہو تو شریعت کا حکم ہے وہ قرآن مجید کو دیکھے اور دیکھنے کا اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کو خالی دیکھے تو دیکھنے کا ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص قبرستان سے گزرا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک قبر پہ جو ہے خوشبو بکھر رہی ہے اور وہاں کی مٹی سے بھی خوشبو اٹھتی ہے۔ اس نے دوڑا دوڑا بستی میں پہنچا، جانے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ تو وہ پتہ کرتے ہیں یہ کس کی قبر ہے، پتہ لگنے کے بعد وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا تمہارا شوہر کوئی نیک عمل کرتا تھا؟ عورت نے کہا میرا شوہر کا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا، وہ تو ایک غریب انسان تھا، وہ رات دن کو جو ہے مزدوری کیا کرتا اور رات کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آ جاتا، اور وہ تو ایک غریب انسان تھا اور وہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتا۔ ہاں اس کا ایک عمل ضرور تھا جو لوگوں سے چھپا ہوا تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہی عمل تو پوچھنا ہے۔ کہا اس کا عمل یہ تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت اس سے نہیں آتی تو وہ قرآن مجید کو اٹھاتا اور قرآن مجید کو دیکھتا اور دیکھ کر روتا اور اللہ سے عرض کرتا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں قرآن کی تعلیم نہ حاصل کر سکا۔ کہا کہ بس ایک یہی عمل تھا، قرآن مجید کا ادب کیا اس نے اور ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر پہ خوشبو بکھیر دی اور رحمت کا نزول فرما دیا۔